یہ رب جلال کا انشاء ہے، اس شک شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ کہہ دینا مردہ ہے وہ تو ہلا ہو ہی گیا، تباہ ہو ہی گیا، مردہ کہہ دینا تباہ اور ہلا کی ہو گیا۔ اللہ کہے کہ زندہ ہے اور آپ اللہ پر اندھے رکھے مردہ تصور کرے مردہ مانی۔ اللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کہنا زبان سے یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن اللہ نے زبان پر جو ہے وہ اللہ پر قانون لاگو کرتے کرتے اللہ نے خیالات پر بھی اور گمان پر بھی اور دل پر بھی جو ہے وہ قانون لاگو کیا۔ غلبت میں ہو آگے کہیں بھی ہو، اگر دل ان کے دل کی دھڑکنیں، دل کی کیفیت، دل کے وسوسے آپ کی نیت کو رب جلال جانتا ہے اس طریقے سے، اور یا اللہ کریم نے اللہ پر ایمان والوں کے لیے کیسا جو ہے تو پہلا لاگو کیا ہے، کتنا دل جو ہے وہ میرے دوستو شرع کے بارے میں صاف اور ستھرا رکھنا ہوگا، خلوت میں بھی ستھرا رکھنا ہوگا، جلوت میں بھی ستھرا رکھنا ہوگا، موت کے آخری لمحہ تک جو ہے تو دل کو صاف اور ستھرا رکھنا ہوگا خدا کے لیے، ورنہ تباہی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، مارے گئے، اللہ کریم فرماتا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، قتل ہونے والوں کو مردہ یعنی دردی زبان سے رب کہہ رہا ہے گمان بھی نہ کرو، گمان میں بھی نہ آنے دو، دل میں بھی نہ آنے دو کہ وہ مردہ ہے۔ رب کہتا ہے وہ زندہ ہے، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔ یہ چوتھے پاری کی آیت ہے، چوتھے پاری کی آیت ہے باقی آپ کا کنز ایمان سے بھی ترجمہ پڑھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں شعلہ رزق پاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ مسلمانوں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، جب تک نبی کا عشق نہ ہو اور کلمہ طیب نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نبی پر ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو رب نے کہا اپنے مردہ گمان بھی نہ کرو، اور جن کے سجدے میں رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ ہوگا، اگر کوئی جو ہے تو تمیز اللہ اللہ سرور انبیاء کو مردہ کہے تو وہ لوگ اس کا ٹھکانہ کرتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت نے ایک شعر رکھا ہوگا کہकर ہمارے سنیوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اور قسم کھا کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، واللہ یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم زندہ ہے ہمارے آقا، اور ان پہ فدا ہونے والے بھی زندہ ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے محرم الحرام اور عاشوری کی فضیلت بیان کی ہے نا، کیونکہ آپ کا پروگرام ہو رہے ہیں اور آپ بہت اچھی طریقے سے جو ہے تو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوگی، مگر ہماری قوم جو ہے نا کبھی کبھی ایسی غلطیاں کرتی ہے کہ ان غیروں کو جو ہے تو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں عاشورے کے لیے کیا کرنا چاہیے، 9 تاریخ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے اس پر بھی توجہ دو۔ امام علی مقام اللہ جبریل علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں عاشورے کی تعلیم دی ہے، اور کس طریقے سے عاشورے کے دن عمل کرنا ہے۔ امام حسین نے پیغام دیا ہے، یہ پیغام ہمارے دماغ میں نہیں آتا کہ کربلا کا پیغام کیا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام کیا ہے، اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ اس طرح ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہاں بہترین لذیذ ہجرا پکانا یہ امام حسین کی محبت ہے، بہترین روٹ بنا لینا اور جو ہے تو بہترین روٹ بنا کے کھانا یہی امام حسین کی محبت
محبت ہے، بہترین شربت بنانا، پی لینا، پلانا، یہی اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ یقیناً ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہجرا نہ بنا، کوئی بڑے شوقے نہ پڑھائے، آپ شربت اور بھیڑوں اچھے سے اچھا بنا کر غریبوں کو بھی پلاؤ، امام حسین کے نام آپ بھی پیو، مگر میرے دوستو یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے، یہ محبت ہے آپ کی، مگر ہمارے جو ہے تو کم لوگوں نے کسی کو جو ہے وہ محبت سمجھ لیا ہے، اور پھر امام حسین کی محبت میں عاشورے کے دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے تلاوت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ذکر الہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے امام حسین کی محبت میں قرآن پر جو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ ایسے جلوس میں نکلتے ہیں جس کو کہا کہتے ہیں، ہم لوگ بھی جو بڑے آدمی ہے اور اس کے اندر ایمان کسے لانے آتے، کبھی کہتا ہے امام حسین کی سواری آئی، کبھی کہتا ہے امام حسن کی سواری آئی، کبھی کہتا ہے امام اکبر کی سواری آئی، کبھی کہتا ہے غوث اعظم آگے میرے اندر، کبھی کہتا ہے حضرت خواجہ نندانہ آگے میرے اندر۔ مسلمانوں کو ہم جو ہے سن لیں گے اور جو ہے ایسے چاہیے ہم جواب دیں گے، یہ بھی ہمارے زبانوں کے اندر جو دنیا نہیں ہے کہ اللہ اکبر امام حسین کی محبت یہ نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا کے پیارے امام امام حسین نے تو خرافات کو مٹا دیا ہے نا، خرافات کو اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے امام امام علی مقام علیہ السلام اگر یزید کے ہاتھ میں تھے تو میرے دوستوں کیا یزید مال ازر نہیں دیتا، جانے نہیں بستی، مگر امام حسین نے اللہ اکبر کہا یزید ہم اپنے سروں کو دے دیں گے، جانے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، چھوٹا اثر بھی قربان کر کے نظام مصطفیٰ قانون الہی اور شریعت کو بچائے اور آج کل ایسے چیزیں ہیں کہ بس ہم اس لیے بچیے فرمانے بنا ہوئے ہیں آپ حضرت علامہ مصطفی شیخ حسمت علی خان صاحب کی کتاب پڑھیے، اس میں انہوں نے پورا وضاحت کیا ہے کہ اس میں جانا، اس میں چندہ دینا، وہاں پر تقرب کرنا، پوری وضاحت کریے گا، بڑے بڑے علماء نے کیا آپ کو ان سے بھی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، باپ اور دادا کی باتوں کو بھی دینا اور باپ اور دادا کی بھی شریعت کی باتیں ہیں، آپ پڑھیے میرے پاس ہے وہ پورا فتوا بھی ہے اور پوری کتاب کا حوالہ بھی ہے، پیارے آقا اسی سے بچو۔ کرنا کیا ہے ہمیں آج پوری تعلیم میں جانا ہے نا، چاہیے یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، اللہ محبت پیارے آقا کے پیارے امام عبدالحق مولوی سے دہلوی علیہ السلام کی بات، اتنے بڑے عاشق تھے، اللہ نے ہم نے فرمایا تھا عبدالحق ہندوستان جاؤ، اللہ نے اشارہ فرمایا، اشارت دی، آپ نے فرمایا رسول اللہ مدینہ چھوڑ کر اور آپ کا روضہ چھوڑ کر جانے میری طبیعت نہیں چاہتی، یا آپ اللہ حکم فرمائے ارے میرے دوست نے عشق کی بات ہے، اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا، حضرت عبدالحق مولوی سے یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبدالحق مدینے میں رہ کر کے تم روزہ دیکھ رہے ہیں، مدینے میں رہ کر کے تم میرا مزار دیکھ رہے ہیں، مدینے میں رہ کر کے تم جو ہے وہ امت خضرا دیکھ رہے ہیں، عبدالحق دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے ہندوستان جائیں گے تو عبدالحق روزانہ تم میری زیارت کیا کریں، روزانہ تم میری زیارت کیا کریں گے۔ اللہ کا جب آپ نے مدینہ چھوڑ کر ہندوستان آئے تو اللہ سرورے انڈیا روزانہ عبدالحق سے کو اپنا دیدار کرایا، روزانہ
اللہ اکبر انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اللہ اکبر پیارے آقا کے پیارے غلام جو لکھتے ہیں اللہ اکبر عاشوری کا دن وہ دن ہے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عاشوری کے دن ہی جو ہے تو آپ کو گزار کیا تھا اللہ کریم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشوری کے دن بلندی عطا فرمائی تھی اللہ کریم نے اللہ اکبر عاشوری کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا اللہ کریم نے عاشوری کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا فرمائی تھی آنکھوں میں نور عطا فرمایا تھا اللہ کریم نے عاشوری کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ اکبر خانے سے رہائی عطا فرمائی تھی اللہ اکبر عاشوری کے دن بنی اسرائیل پر اللہ کریم نے سمندر میں راستے پیدا کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشوری کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ اوپر پیارے آقا کے پیارے دیوان انتظار کو قبول کی تھی عاشوری کے دن ہی اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے آپ بہت کرے اللہ کو بتائیں پیارے آقا کے پیارے دیوان اللہ اکبر اور عاشوری کے دن اللہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عاشوری کے دن جو روزہ رکھتا ہے اللہ اکبر وہ 40 سال کا کفارہ ادا کیا 40 سال کا کفارہ ہوگا اور سنو اللہ پر اسی میں انہوں نے ذکر کیا ہے عاشوری کی شب عاشوری کی شب میں جو بندہ بندگی کرتا ہے پڑھیے کربلا تو پڑھیے یزیدیوں نے امام علی مقام والا جدے والے سلام کو سر اندر کو میرے کر نہ تھے جلال الدین صاحب نے لکھا ہے یہ عاشوری کے دن اس طریقے سے ناچنا کودنا اور شور مچانا اور ہم امام حسین کے عاشق کہنے والے یہ یزیدیوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں یہ یزیدیوں کی سنت ہے اب آپ خود ہی اپنے آپ کو بنا لینا آپ کو آنے والا ہے کہ کیا کرنا ہے یزیدیوں میں ناچا تھا اور اہل بیت کے اطہار والوں نے اللہ اکبر اللہ کا ذکر کیا تھا قرآن کی تلاوت فرمایا گیا کہ عاشوری کی شب میں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بندگی کرتا ہے تو گویا اس نے ساتوں آسمان والوں کے برابر بندگی سبحان اللہ خیر آپ نا ذرا آپ لوگوں کی خیال جاتا ہے عاشوری میں بندگی کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ اور کریں اتنا بڑا پیغام دیا اللہ کسی بھی جیسی اللہ پر آپ کے اسے نظر کیا کہ اللہ عاشوری کی شب میں جو اللہ کی بندگی کرے گا اللہ کریم اس بندے کو اللہ اکبر ساتوں آسمان والوں کی طرح بندگی کرنے کا ثواب عطا فرمائے وہ بندگی کرتے ہیں آسمان فرشتے کرتے ہیں آج حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام امتی بنایا ہے فرشتے جو بندگی کر رہے ہیں جو قیام میں ہے تو قیام میں بھی رہے جو جلسے میں ہے تو جلسے میں ہی ہے جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے جو سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے جو قیام میں جو قوموں میں ہے تو قوموں میں ہی اللہ کے حبیب کے صدقے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں امت محمدیہ کا اللہ کا فرد ایمان والا توبہ بھی کرتا ہے جلسہ بھی کرتا ہے رکوع بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے قاعدہ بھی کرتا ہے اور دیکھو کتنا بڑا انعام ہمیں دیا گیا ہے عاشوری کی شب میں جو اللہ کی بندگی کرے گا ساتوں آسمان والوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ہے اور آخری بات دیکھیے اللہ اتنے ساتھ نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ امام حسین آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے یا یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے کہا یزید طریق ہے شرابی ہے ٹکاری ہے نچنیا ہے ناچتا ہے گانے کو ختم کرتا ہے اور شریعت نے مداخلت کیا ہے ہم سر دے سکتے ہیں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے ہیں یہ ہمارے زبان میں یزید کے ہاتھ میں آپ کو بہت توجہ کر کے بہت کر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا شریعت کا پابند نہیں اللہ پیارے آقا کے امام حسین کے وقت میں کیوں فرمایا تھا اپنے ساتھ سن
یہ عاشورے کی شب آ رہی ہے اور اس میں ہم جنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم عاشورے کی شب میں اللہ کی بندگی اور اس کا ذکر اور سجدے کریں گے. یہ شب میں نہیں. اللہ میرے پیارے آقا کے پیارے ایمان یہاں پر ایمان کہتے ہیں کہ جب یہ شب منظور ہوئی تو پھر رات کا حصہ اور اس رات کے حصے میں کربلا کے میدان میں گیا اور کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھا کہ خیمے اطلاع ہو کر خیمے میں سب جو ہے پہلے کے تحتاب اور امام حسین کے دیوانے خیمے میں ہیں. ایک تو لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں اتنی بے چین ہوں گے اتنے بے قرار ہوں گے جب اللہ پر شہادت کا جام نوش کرنا ہے پاکی سردار کا لشکر تازہ بن سامنے ہے کیا کر رہے ہوں گے مگر مسلمانوں اور جعفر ابن سلیمان کہتے ہیں میں جب کا ہٹا کر دیکھا تو خیمہ امام حسین کی ہٹا کر میں نے دیکھا خیمے کیا دیکھتا ہوں تمہاری کہیں جملہ ہے اور امام حسین تمہارے کی تلاوت سکون کے ساتھ مسلمانوں یہ ہے سکون کے ساتھ اور پیغام دیا ہے علی کے نام نے فاطمہ کے نور نظر نے مصطفیٰ کے نماز میں اللہ ہو کر عاشورے کی شب میں بھی آپ نے جو ہے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اللہ کا ذکر کیا اور شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد یزیدیوں نے جب آپ سرے اندر نیزے کا رکھا تو اللہ ہو کر نیزے سے ہی پیغام دیا اپنے نانا کے امتیوں کو دیکھو شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد بھی لوگوں نے کہا گواہی دی تو امام حسین کے سایہ انور سے قرآن کی تلاوت کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ دین کرنا ہے ہمیں دولت پر دیا ہے لیکن دنوں پر اللہ کے دن پر مخالفت کرو تو ایک دن عاشورے کرنا 9 کا اور 10 کا اور اگر 9 کو بھی رہتے تو آپ عاشورے کا 10واں 10 تاریخ کا اور پھر 11 تاریخ دو ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کو امام علی مقام حضرت والی سلام نے نقش قدم پر زندگی کو فرمائے.